اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت صوفیاء کرام کے ماننے والوں میں، غوث پاک کے غلاموں میں، خواجہ کے سائلوں میں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض کی امید کرنے والوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ میں کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ کسی شعر پر کوئی اعتراض کرے تو پہلے دیکھا جائے گا اعتراض کرنے والا خود شاعر ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی آرکیٹیکچر کوئی عمارت بنائے اور جو ہے بازو سے کوئی موبائل اسٹور والے صاحب آ کر آرکیٹیکچر کو تنقید کرے تو اس تنقید کو اوپر مارا جائے گا، بولا جائے گا بابا یہ انجینئر ہے، یہ کورس کر کے آئے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی شاعر کے شعر کو کوئی بیٹھا انجینئر پاکستان میں پنجتن کی شان میں تو خوب ماشاءاللہ کلام کرتا ہے، علامہ اقبال کے شعر کا کلام کر رہا ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس نے کہا ہے، بات اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے ہم نہیں مانیں گے، بیٹے تجھے اقبال کے شعر پہ کلام کرنے کا حق دیا کس نے ہے؟ وہ شاعر مشرق ہے، ویسٹرن ورلڈ انہیں سر کہتا ہے ان کے علم کے آگے، تو شعر پر اعتراض کرنے کے لیے خود پہلے استاد شاعر ہو، طالب علم بھی نہ ہو، شاعری میں اسٹوڈنٹ بھی ہے تو اس کی تنقید اس کے اوپر ماری جائے گی۔ یہ جو دل مومن میں بغض آل احمد، یہ بات میں چونکہ طالب علم ہوں دنیا سخن کا تو میں تھوڑا بہت سمجھا سکتا ہوں۔ دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، تو اعتراض کرنے والا سنگ لگانے والا ہوگا، اس کو یہ شعر سمجھ آیا ہی نہیں پہلے، انہیں کوئی بھی ہوگا بیچارہ ہو، اس کو شعر سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے بیچارہ بول رہا ہوں۔ میں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں، دل مومن میں بغض آل احمد، سوال ہے یہ مومن کے دل میں آل محمد کا بغض، آدھا مسئلہ یہاں حل ہو گیا۔ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، تو بات جو پہنچا رہا ہے وہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، یا تو بغض رکھنے والا مومن نہیں ہے، اگر مومن ہے تو اس کے دل میں بغض نہیں ہے، یہ بات ہے بھائی۔ تو شعر سمجھنے کے لیے شاعر ہونا یا کم سے کم شاعروں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ شاعروں کی صحبت والا شاعر بنا دیتی ہے۔ تو اسی لیے کوئی اشعار کا اکثر دیکھتا ہوں، کبھی حسد بھی لیتا تھا میں کہ بڑے بڑے لوگوں کو اسٹیج پہ کوئی نعت پڑھ رہا تو اس کو جو ہے تنقید کر کے بدلتے، اکثر واعظوں کو دیکھا میں کیڑا ان کے اندر ہوتا ہی، اسپیچ کرتے کرتے کیڑا آ جاتا، اصلاح کریں گے ہم۔ ایک حیدرآباد میں بھی تھے بہت بڑے ماشاءاللہ سنیت کے ٹھیکیدار بننے والے، ایک شاعر پڑھ رہا تھا وسیم الہامی میرے استاد جی کے شاعر تھے، شاگرد تھے الطاف سمنانی صاحب کے، انہوں نے شعر پڑھا کہ اے خدا نور عین رہنے دے، قلب زہرا کا چین رہنے دے، چھیننا ہے تو چھین لے سب کچھ، دل میں عشق حسین رہنے دے۔ مجمع نے نعرے لگائے، وہ مولانا بیٹھے شملہ پہن کے بولے میاں یہ شعر بدل دو، مت پڑھو یہ، چھیننا ہے تو چھین لے سب کچھ، دل میں عشق حسین رہنے دے۔ اس کا مطلب اگر اللہ ایمان چھین لیا تو عشق حسین سے کیا کرو گے؟ مجمع بھی بولا حضرت کیا اچھی بات بولے، بیچاری مجمع کیا ہوتا ہے، کم علم ہوتا ہے بھائی، اس کو کیا معلوم۔ حضرت بیٹھے بیٹھے تو یہ جو کیڑا ہوتا نا تنقید اور اعتراض کا، یہ بڑے بڑے واعظوں میں بھی ہوتا۔ ارے نادان اللہ کے بندے، شاعر صاف الفاظ میں عشق حسین ہی کو ایمان کہہ رہا ہے، چھیننا ہے تو چھین لے سب کچھ، عشق حسین دل میں عشق حسین رہنے دے۔ مطلب میرے مولا میرے دل میں حسین کا عشق آ جائے، لوگ نمازیں پڑھ کر حج کر کے جہاد کر کے بھی جہنمی بنیں گے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ نمازی تو ہوگا مومن نہیں ہوگا۔ مولا میرے دل میں حسین کی محبت رہنے دے، وہ ہوگی تو ایمان سلامت رہے۔ اتنا سمجھ نہیں آتا، اشعار پر اعتراض کرنے نکلتے ہیں، ویسے بیکار قسم کے لوگوں پر ہم اپنا وقت ضائع بھی نہ کریں۔ یہ بات آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی تنقید کرے، آپ کبھی نعت پڑھیں، منقبت پڑھیں، شان حیدر بیان کرے، کوئی بھی راجہ گوپال بیٹھا ہوا بیچ میں آپ پہ اعتراض کرے گا، آپ سیریس نہیں لینا، بیچارے کو شاعری نہیں آتی، بس اتنا کہنا، خاموشی سے وہاں سے نکل جانا۔ اب آئیے حضرات، میں استاد سخن، استاد علماء، استاد سلاطین امام محمد انور اللہ فاروقی کی بارگاہ میں تراجت پیش کر رہا ہوں۔ بعد درود پاک کلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلی کل من یتبعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل في كلامه المبين فاتقوا الله ويعلمكم الله. وقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جہاں میں ہیں جلوے آیا کیسے کیسے، جہاں میں ہیں جلوے نہاں کیسے کیسے، نہاں کس قدر ہے آیا کیسے کیسے. ذرا دیکھو انور کے انوار ہے بھی، ذرا دیکھو انور کے انوار ہے بھی، آیا کس قدر ہے نہاں کیسے کیسے. اللہ اکبر. خادم نے اس مصرے میں اگر مسٹیک نہیں کہا جو آپ نے سماعت کیا، خادم نے اپنی ایک نعت میں جامع نظامہ کے مشاعرے میں یہ شعر کہا تھا کہ انگشت بدنداں ہے کونین کی دانائی، انگشت بدنداں ہے کونین کی دانائی، ایک پل میں جو ذات ان کی قوسین میں جا آئی. موسیٰ کا تکلم اور عیسیٰ کی مسیحائی، سرکار کی چوکھٹ پر کرتے ہیں جبی سائی. میں کچھ نہ سہی لیکن آقا کا ثناخواں ہوں، میں کچھ نہ سہی لیکن آقا کا ثناخواں ہوں. انوار کی کرنوں سے میں نے یہ ضیا پائی، انوار کی کرنوں سے میں نے یہ ضیا پائی. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم عطا کرے گا. فاتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو خداوند قدوس تمہیں علم عطا کرے گا. علم اور معرفت کے دروازے تمہارے دلوں پر کھولے گا، تمہارے شعور کی کھڑکیوں کو اور وسیع کرے گا. جو محنت سے دنیا حاصل کرتی ہے اس سے 1000 درجے زیادہ اس کی بارگاہ سے تمہیں عطا کیا جائے گا. علم ایک ہے، نالج ایک ہے. میں اس بحث میں لے کر نہیں جاتا. کتابوں سے، استاذوں سے معلومات حاصل کی جاتی ہے، اس کو نالج کہتے ہیں. علم وہ جو سیدھے ہدایت تک پہنچائے، نفع دے. علم نافع جو حقیقت میں وہ علم کہلاتا ہے، ورنہ نقصان دینے والی چیزوں کو صرف معلومات کہا جاتا ہے. معلومات رکھنے والے بہت ہوتے ہیں، وہ علماء سو بن جاتے ہیں، اور علم حق جن کے پاس ہوتا ہے وہ علماء ربانی کہلاتے ہیں. یہاں وہی مراد ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. فرشتوں نے جب کہا تھا ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، یہ تو زمین میں جائے گا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ خلافت کے حقدار تم زیادہ ہو، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام، تمام مخلوق کی بولیاں سکھا دی، ساری انسانیت کی تمام نسلوں کی بولی سکھائی، اور ہر چیز کے نام حضرت آدم کو بتایا. پھر ایک امتحان رکھا اور اس ہال میں فرشتوں کو جمع کیا، فرمایا کہ چلو ٹیسٹ ہے تمہارا، تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو، بتاؤ یہ چیزوں کے نام کیا ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. کہا مولا ہمارے پاس کوئی نہ، وی ہیو زیرو نالج، سوائے اس چیز کے جو آپ نے ہمیں بتایا. آپ ہی جاننے والے، آپ ہی حکمت والے ہیں. پھر حضرت آدم کو فرمایا آدم تم ان سب کو نام بتاؤ. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ نے حضرت آدم کو نام سکھا. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم. بتاؤ آدم ان کے نام کیا ہے. فلما انبأهم باسمائهم، حضرت آدم نے ایک ایک چیز کا نام، اس کی تاثیر، اس کی اصلیت، اس کی ماہیت کھول کر بیان کر دی. علم آدم کا نظارہ فرشتوں نے دیکھا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون. دیکھ لیے فرشتوں، میں کہہ رہا تھا نا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آدم کو معمولی سمجھ رہے تھے، دیکھو آدم کو ہم نے علم کا مینارہ بنا دیا. پھر فرمایا کہ چلو سجدہ کرو. علم سے حضرت آدم کی برتری اور فوقیت، ان کا کمال ظاہر فرمایا. پھر فرمایا کہ اب چلو آدم کو سجدہ کرو. پہلے منظر یہ تھا کہ فرشتے
خلافت کا حقدار خود کو بتا رہے تھے. ہم عبادت کرتے ہیں, ہم تسبیح پڑھتے ہیں, ہم تقدیس کرتے ہیں. محنت کرنے والے تو تھے, عبادت کرنے والے تو تھے. آج کل بغیر تقوی, بغیر محنت کے خلافت مانگنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ. کوئی چلا کشی نہیں, کوئی معاملے درست نہیں, بس امامہ یا چادر پہن کے بولے بس خلافت دے دو. چادریں گھٹنوں پہ اوڑھ کے بیٹھ رہے ہیں, بس ہم فلاں کے خلیفہ, ہم فلاں گدی کے فلاں. لیکن آپ جانتے ہیں حضرات محترم, یہ خلافتیں بھی اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی. مخلوق کے سامنے خلافت کا معاملہ آیا, لیکن مولا ہم حقدار ہیں, خلیفہ ہم کو بنا دے. فرمایا کہ نہیں, خلافت کے لیے حضرت آدم کو پہلے علم سے سرفراز کیا گیا. سیدی شیخ العرب والعجم شاہ رفیع الدین قندھاری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ داخل سلسلہ کرنے کے لیے, پیر بننے کے لیے کم سے کم تفسیر جلالین بغیر عبارت پڑھنے کی قابلیت جس میں ہو وہ بیعت کروا سکتا ہے, جس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا. اتنی عربی تو آنی چاہیے کہ ایک شیخ کے لیے اتنا بھی آئے تو وہ پھر داخل سلسلہ مریدین کو کروا سکتا ہے. اردو کا مطالعہ کر کے تقریریں کرنا بہت آسان ہے, لیکن کم سے کم علمی قابلیت ہو تو پھر سلسلوں کے کام کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے, بزرگوں کے فرامین پر عمل ہوتا ہے. تو حضرت آدم پر خلافت کی برتری علم سے ثابت ہوئی. علم بھی کون سا, سبحان, وہ علم ربانی, عالم ربانی بن کر جل مگر ہوئے. تو پھر فرشتوں سے اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کروایا. بس تو پتا چلا کہ سجدوں کی برتری ایک طرف, علم کی برتری ایک طرف. اللہ رب العزت نے وفوق کل ذی علم علیم, پھر ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک علم والا رکھا ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. علم آئے تو تواضع بڑھتا ہے. علم بھی کون سا, علم کے آنے سے تواضع بڑھے, علم کے آنے سے تقویٰ بڑھے. جس درخت پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اسی لیے علماء ربانی اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں, صوفیاء اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں, بابا جتنے بھی کمال پر پہنچو گردن خدا کی بارگاہ میں جھکائے رکھو, اپنے علمی برتری کو پیش نہ کیا کرو. ہاں, لوگوں کے سامنے مناظروں کا چیلنج دینا یہ علماء حق کا کلچر نہیں رہا. الا یہ کہ کوئی بہت بڑا فتنہ اٹھا, کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دکن سے, سندھ سے, شمالی ہند سے علماء اہل سنت نے مناظرے کا, مباہلے کا چیلنج دیا جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو. فتنے کی انتہا ہوئی تو مناظروں کے چیلنج کیے گئے. آج کل بیٹھے بیٹھے یوٹیوب پہ مناظروں کے چیلنج, آ جاؤ کون افضل ہے چیلنج کر لیں گے, آ جاؤ یزید کے خاندان کے ڈیفنس پہ ایک چیلنج, ایک مناظرہ. بس یہ مناظروں کا ایک جو بازار گرم ہے, یہ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی بہت بڑا ملک گیر سطح پر کوئی فتنہ نکلے تو اس فتنے کو دبانے کے لیے تو علمی برتری مناظروں میں. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی مناظرے یوٹیوب پر آپ کو ملیں گے, حق کی تلاش میں سامنے والا نہیں بیٹھتا اس نیت سے بیٹھتا کہ اس کو جھوٹا ثابت کروں, میں جیتوں. بس ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے حق اگر ثابت ہو میں اسے ایکسپٹ کروں گا, اس نیت سے کوئی گروہ نہیں بیٹھتا. اسی لیے صوفیوں کے پاس مناظرہ نہیں ہوتا, مولویوں کے پاس مناظرہ ہوتا ہے, صوفیاء کے پاس مناظرہ نہیں ہوتا, صوفیاء کے پاس مشاہدہ ہوتا ہے. وہاں دکھا دیا جاتا ہے, وہاں بحث اور تکرار نہیں ہوتی بزرگوں کے یہاں, وہاں کرامتوں سے دین پھیلایا جاتا ہے. مناظروں میں بس اسی لیے مناظروں کے کلچر کو چھوڑیں اور آئیں علماء ربانیین, علماء حق کی طرف. ممبروں سے گالیاں دینے والے ایسے علماء کا خطاب سننا جن کے لہجے میں سنت نبوی نظر آئے, جن کی گفتار میں حلاوت ہو, وہ علماء حق ہیں. کیا کہا بھی آپ نے کلام سنا نا امام صاحب سے, جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے ہیں, پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. علماء ربانی وہ ہیں, آپ عربک اسکالرز کو سنیں یا انگلش اسپیکرز میں بھی کچھ چہرے اور کچھ لہجے وہ ہیں, کہنے میں ان کی تقریروں میں تراری تیزی نہیں ہوتی ہے. خدا کی قسم وہ قال رسول اللہ کہتے ہیں تو دل جھومتا ہے. ان کے لبوں کی نزاکت اور لہجوں کی نرمی بتاتی ہے کہ ان کی گفتگو کا یہ حال ہے تو غوث پاک کے خطاب کا کیا حالت تھا. سبحان اللہ. ان کے لہجے کا یہ حال ہے تو میرا خواجہ اجمیر کی مسرت پر بیٹھ کر
جب کافروں سے گفتگو کرتا تھا تو یہی وجہ تھی ہوگی اپنے بتوں کو توڑ کر کلمہ شہادت پڑھتے تھے. بولو یاد رکھیں علماء، آج علماء تو بہت سارے ہر مکتب فکر کے آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے، لیکن جن کے لہجوں میں سنت نظر آئے، جو دین کو تقویت پہنچائے اور غیروں کو اپنے میں داخل کرے، ان کو علماء حق سمجھنا. اور جو بیٹھ کے بولے کہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر، یہ سنی نہیں، یہ جو کاروبار کرتے بیٹھے ہیں، ان سے دین کو کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے. آئیے آپ کو میں احادیث سناؤں گا. حضور نے فرمایا کہ من زاد منطقہ علمکم، ایسی صحبت میں رہو جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جن کی محفلیں تمہارا علم بڑھائے، وہ صحبت تمہارے لیے بہتر ہے. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، بات چونکہ میں علماء ربانی کی طرف لا رہا ہوں، امام اہل سنت پر گفتگو لا رہا ہوں، فرمایا کہ علماء جب دین بیان کریں تو ان سے لے لینا. وائزین اسپیکرز جب دین کی بات کریں، سنت کی بات کریں، ان سے لے لینا. جب ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف بولے، اس کی بات کو چھوڑ دینا. ایک اسپیکر جب دوسرے اسپیکر کے خلاف کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ کام علماء کا ہے، وہ اختلاف علماء دیکھ لیں گے. ہم اس سے ایک لفظ قبول نہ کرنا، بولنا کہ صحیح ہے، اجر ملے گا، انہوں غلط بول رہے ہیں، ان کو سزا ملے گی. کئی واعظین ایسے ہوں گے قیامت کے میدان میں، کئی خطیب ایسے ہوں گے، حضور نے فرمایا اللہ پوچھے گا میدان محشر میں، یہ جملہ تو نے اپنے خطاب میں کیوں کہا تھا؟ یہ منبر رسول ہے حضرات، یہاں کسی کی جاگیر نہیں چلے گی. ایک ایک لفظ پر اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوتی ہے. کیا کہا حسن ابن علی نے؟ اللہ اکبر، یہ میرے نانا کا منبر ہے. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق جلوہ کرنے منبر پر، خلیفۃ المسلمین منبر پر ہیں. حسن قربان جاؤں علی کے لال پر، اور قربان جاؤں میرے آقا ابوبکر صدیق کے تواضع پر. سبحان. فرمایا کہ اترو میرے بابا کا منبر ہے. سبحان. یہ حسین کے نانا کا منبر ہے. یہاں جب کھڑے ہونا، اس مصلی پر کھڑے ہونا، ہمارے اساتذہ نے کہا بیٹے جب اس مصلی پر کھڑے ہونا، یہ مت سمجھنا میں امام ہوں، بلکہ یہ کہنا میں مصلی ہوں، میرے امام محمد رسول اللہ ہے. مصلی تو انہی کا ہے. تو حضرات محترم، یہ علمی فوقیت جو علماء کو اللہ نے عطا فرمائی، علم سے علماء کا بہت بلند مقام ہے. علماء العلم حیات الاسلام وعماد الدین. حضور نے فرمایا کہ علم اسلام کی حیات ہے اور دین کا ستون علم ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کی راہ پر چلتا ہے. فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور ساری مخلوق علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے. میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا الدنیا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ملعون ما فیہا. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز ملعون ہے. یہ دنیا بھی ملعون ہے، دنیا کی ہر چیز ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، وما والا، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وعالم او متعلم، اور علم حاصل کرنے والا اور علم سکھانے والا. ان کے سوا دنیا میں جو ہے ہر چیز پہ لعنت ہے، ہر چیز پہ لعنت. ایسے کاروبار پہ لعنت جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسی دکان جہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہ ہو، یا جس کی ڈیل میں بندہ اللہ کو یاد شامل نہ کرے، اللہ کے حکم کو پیش نظر نہ رکھے، اس پر لعنت. اس گھر پہ لعنت ہے جس میں عبادت نہیں ہوتی، خدا کا ذکر نہیں ہوتا، تلاوت نہیں ہوتی. ہاں، ذکر اللہ، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اور ایک طالب علم اور علم پڑھانے والا، یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں. اب اور ایک حدیث سناؤں. حضور نے فرمایا کہ علماء چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کرسی پر جلوہ گر ہوگا. یہ حدیث پاک سنے صاحب، آج میرے مطالعے میں جو آئی. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، قال رسول اللہ، ثعلبہ بن حکم روایت کرتے ہیں، یقول اللہ للعلماء یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن علماء سے فرمائے گا، اذا قعد على کرسیہ، جب اللہ اپنی کرسی پر بیٹھے گا، علماء سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، لقضاء عبادی، بندوں کا فیصلہ کرنے بیٹھے گا، انی لم اجعل علمی وحکمی فیکم
इल्ला व अना उरीदु अन उग़फ़िरा लकुम, कि ऐ उलमाए हक़्क़ानियीन, ऐ उलमाए रब्बानियीन, मैंने तुमको इल्म और हिकमत इसलिए अता नहीं किया था कि तुमको अजाब दूं, मैंने तुमको इल्म दिया ही था कि तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर दूं। तुमने जो मेरे दीन के लिए वक्त सर्व किया है, तुमने जो दिन रात दीन की तबलीग के लिए, मेरा कुरान सिखाने, मेरे रसूल की सुन्नत पहुंचाने, मेरे दीन की फिक्र में तुम लोगों ने कम दुनिया पर राजी रहकर जो दीन के लिए तुमने मेरे वक्त लगाया है, मैंने तुमको ये तौफीक दी ही इसलिए है कि तुम्हारी बख्शिश कर दूं। अल्लाह वला उबाली अला मा काना फीकुम वला उबाली, और ऐ उलमा सुनो, ये तुम्हें बख्शने के बाद मुझे किसी को जवाब देना भी नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो पता चला कि उलमाए रब्बानियीन जो वाक़ियतन इल्म से दीन की खिदमत करते हैं। और ये भी सुने, जो लोग इल्म हासिल करते हैं जिससे अल्लाह की रिजा हासिल होती है, हदीस शरीफ में आया कि जिसने इल्म हासिल किया जिससे कि अल्लाह की रिजा हासिल की जाती है, उसने दुनिया तलबी के लिए इल्म हासिल किया कि दुनिया में मेरी शोहरत हो, लोग मेरा हाथ चूमे, लोग मेरी तस्वीर बड़ी लगाएं, महल्ले के बड़े पोस्टर पर मिलाद के मौके पर लीडर साहब के बाजू मेरी फोटो लगे, या लोग जो है मैं चलूं तो मेरे पीछे 4-8 चल के वीडियो रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पर डालूं। इसलिए कोई अगर इल्म हासिल कर रहा है या इल्म का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए तो हुजूर फरमाते हैं उसको जन्नत की हवा भी नहीं लगेगी। कयामत के दिन जन्नत की हवा उस सूंघने को भी नहीं मिलेगी जिसने अपने इल्म से दुनिया कमाई, पैसा कमा लूं, मस्जिद की सदारत मिल जाए, या मुझे इस इल्म से जो है लोगों में अलकाबात लगा दिए जाए, मेरे नाम के साथ आगे पीछे बड़े बड़े अलकाबात लगा दिए जाए। मैं अक्सर मुस्कुराता हूं, बहुत हमारे शागिर्दों ने फेसबुक पर पेज भी बनाए थे, ये अपनी जाती बात करो, शान हिंदुस्तान, शान शिखर, मैं दिल में मुस्कुरा लेता हूं। जो आपका जो जी चाहे कहे, जो आजकल कल्चर हो गया इंडिया का, फलाने मिल्लत, हाफिज मिल्लत, इमाम मिल्लत, फलाने मिल्लत, हर एक आलिम स्पीकर के साथ एक कल्चर चल पड़ा है, वो फलाने दकन, वो दकन, वो सब रहने दीजिए। खबर की तख्ती पे जो नाम आता वही असली रहता, तख्ती पर जो नाम आएगा ना, वहां फरिश्ते आके हाँ शान फुला मन रब्बू का जब पूछते, जब मालूम होता कौन सी शान थे आप। ये मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, दूसरे लोग होंगे भाई उनमें शान होगी। मैं अपने शागिर्दों से तो कह लो भाई आपका जी चाह रहा है, कह लीजिए, मुझे पता है मैं क्या हूं, मेरे रब को पता है मैं क्या हूं, बस मैं पंचतन की बारगाह का भिखारी हूं, बस ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है। वो कोई लक़ब किसी का, ये इसलिए कह रहा हूं कि भाई एक कीड़ा बहुत सारे स्पीकर्स में आ जाता है। एक स्पीकर, मैं रिजवान पाशा करनूल वाले, करनूल शरीफ जा रहे थे हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल में, तो एक मस्जिद के कमेटी ने कॉल किया उनको, जहां ये जुमा पढ़ाते थे, बोले रबीउल अव्वल में यूपी के एक खतीब आ रहे, नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि मेरे नाम के साथ बहरुल उलूम लिखे तो मैं खिताब को आऊंगा। तो हजरत लिखना क्या उनके नाम के साथ बहरुल उलूम? तो रिजवान पाशा बोले कि भाई अगर आप समझते हैं तो लिख दीजिए। तो खैर जो उन्होंने कहना था कह दिया। मैं कहा पाशा अगर मेरे से पूछते, दिल में मैंने कहा मेरे से पूछते तो मैं लिखता था कि बहरुल उलूम की बजाय बहरुल उलूम लिखो। कान का बहरा है, अकल का बहरा है, अपने नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात नहीं। तो इल्म हासिल किया, इल्म पहुंचाया अल्लाह की रिजा के लिए। खुदा की कसम अगर किसी ने अल्लाह को खुश करने बिस्मिल्लाह पढ़ा दिया किसी को, मेरा अकीदा है उसकी बख्शिश के लिए काफी है। अरे हजरत ईसा के जमाने की वो हदीस मशहूर है ना, कि कब्र से गुजर रहे थे, अजाब देखा, फिर कुछ अरसे के बाद उसकी अजाब की कमी देखा, रहमत देखी, मालिक ये क्या है, अजाब क्यों रुका, मरने के बाद तो अमल का दरवाजा बंद था। कहा ईसा इसके बेटे ने मदरसे में दाखिला लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ा है, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे, मेरी गैरत ने गवारा न किया कि उसके बाप को अजाब दूं। हमने अजाब को मौकूफ कर दिया। अल्लाह। अब आइए हजरात मोहतरम, इस इल्म से उलमा ने इस्लाम के चराग को मुनव्वर किया, शर्क से गर्ब तक। जो उलमाए हक है, उलमाए सू की भी कमी नहीं है, हर दौर में उलमाए सू भी रहे। अकबर को दीन इलाही की क्या है तहरीक देने वाले भी उलमाए सू थे। यजीद के दरबार में बैठकर खतरे हुसैन का फतवा देने वाले भी उलमाए सू थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल को सजा दिलाकर कैद करवाने वाले उलमाए सू थे। इमाम अबू हनीफा को जेल में पहुंचाने वाले, उन पर कुफ्र के फतवे लगाने वाले भी उलमा ही थे।
یہ علماء کی بھی تعداد ہر دور میں رہی، مگر غلبہ علماء حق کا رہا ہے. اور جب وہ آئے ہیں میدان میں، بڑے بڑی حکومتوں کے پائے اور تخت کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کے عزت و جلال کی قسم، ہمارے امام احمد ابن حنبل کو جب سزا دی، کوڑے مارے گئے، تھے عباسی، ہاشمی ضرور تھے. کسی نے کہا اے امام، اللہ اکبر. جب انتقال سے پہلے کسی نے کہا امام ظلم تو آپ پر بہت کیا ان لوگوں نے، قرابت رسول تو ضرور ہے نا، آپ انہیں معاف کر دیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، کوڑا میرے بدن سے لگ کر ہٹتا نہیں تھا کہ میں معاف کرتا جاتا تھا، اس خیال سے کہ دربار رسالت میں میدان محشر میں پہنچوں، کہیں سرکار اپنے خاندان والوں کی نادانیوں کی وجہ سے میرے سامنے میرے نبی کو شرمندگی نہ ہو. میں دل سے ان کو معاف کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. انتقال ہوا، مگر جب جنازہ آیا امام احمد کا، 10 لاکھ لوگ جنازے میں تھے. آپ کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں کافروں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ علماء حق جو ہر دور میں آئے اور اللہ کا کرم رہا، دکن کی سرزمین، ہندوستان کی سرزمین علم و ادب کا گہوارہ رہی. بڑے بڑے علماء آپ نے ابھی سماعت کیا. حضرت شیخ العرب والعجم شاہ رفیع الدین قندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ناندیڑ قندھار شریف میں جن کا مزار ہے، یہ امام انوار اللہ فاروقی کے نانا ہوتے. میں اجمالی تذکرہ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہمارے دادا شیخ بھی ہوتے ہیں، ہمارے پیروں کے پیر ہوتے ہیں، اور حضور بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا بھی ہوتے ہیں. آپ 39 واسطوں سے غالباً حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، فاروقی النسب ہیں. اور آپ ہی کے جد فرخ شاہ کابلی رحمت اللہ علیہ، جو کابل سے ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کی اولاد میں سے بابا فرید الدین گنج شکر ہیں. اور امام شیخ احمد سرہندی مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. حضور بانی جامعہ کے جو باپ دادا تھے وہ قندھار کے اورنگ آباد کے قاضی اور جج ہوا کرتے تھے. اورنگزیب کے زمانے میں آپ کے دادا اور اجداد کو قندھار شریف کی قضات ملی. قاضی کا مطلب آج کے زمانے میں نکاح پڑھانے والا ہے. اس زمانے میں جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا، سب سے بڑا جج، اس کو قاضی کہا جاتا تھا. تو سیدی بانی جامعہ کے آبا و اجداد قاضی تھے. حکومت کے سب سے بڑے فیصلے کرنے والی وہ شخصیات تھی. آپ کے والد بزرگوار خلد آباد کے قاضی بنے، اورنگ آباد کے. جب ریٹائر ہوئے تو حیدرآباد تشریف لائے اور یہی قیام فرمایا. جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی مزار مبارک حضور قطب الہند مولانا میر شجاع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی گنبد مبارک عیدی بازار کے قبرستان میں حضور بانی جامعہ کے والد ماجد مولانا قاضی ابو محمد شجاع الدین قندھاری رحمت اللہ علیہ کا مزار وہیں پر ہے. آپ بانی جامعہ کے دور سے کچھ عرصہ پہلے کا دور دیکھیں. برٹش گورنمنٹ سے علم اسلام کو ختم کیا جانے کے ایسے حالات بنتے جا رہے تھے. اسلامک اسٹیٹس ختم ہوتے گئے، علماء کی کمی آتے جا رہی تھی. تو ہندوستان میں شمالی ہند میں ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے قائم ہوا، لکھنؤ میں ندوہ کے نام سے قائم ہوا، اور بریلی میں منظر اسلام کے نام سے. اس سے پہلے باضابطہ دینی جامعات اور مدارس کا کلچر اور چلن نہیں تھا ایسا. حیدرآباد دکن میں علماء نے حضور شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کو سرپرست بنا کر آپ کی سرکردگی میں مولوی مظفر الدین معلی، غلام قادر جیلانی صاحب اور دیگر علماء نے ایک مدرسے کا سنگ بنیاد رکھوایا. طے پایا کہ بانی جامعہ علیہ الرحمن آپ اس کی سرپرستی فرمائیں گے. تو یہ ایک کور کمیٹی تھی جو حقیقی معنی میں اس کی بنا میں قائم کرنے میں وہ سب بانی تھے. لیکن اس کے بعد حضور شیخ الاسلام نے اپنا سارا سرمایہ، سارا وقت اور ہر چیز جو جامعہ نظامیہ کے لیے آپ نے وقف فرمائی، گویا کہ عملاً بھی آپ ہی بانی کہلانے کے مستحق قرار پائے. تو علم کے مراکز قائم ہندوستان کی سرزمین پر ہوئے. تو وہاں پر ایک طرف دیوبند کا جو نظریات کا معاملہ ہوا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ندوہ میں تھوڑا سا سافٹنس ہے، لیکن تحریرات وغیرہ میں تصوف، طریقت، فاتحہ، بزرگان دین سے عقیدت،
ان سارے معاملات میں تھوڑا سا فرق آیا، لیکن بریلی اور جامع نظامیہ ان دونوں اداروں نے ہندوستان کی سرزمین پر عقیدہ حقہ، فدائیت رسول، ناموس رسالت اور دین اسلام کی صحیح تصویر کے تحفظ میں جو کردار اور کارنامہ انجام دیا ہے وہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے۔ حضور شیخ الاسلام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ، آپ کی ولادت 1264 ہجری میں ہوئی اور 1326 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا تقوی زہد آپ نے اس سے پہلے سن لیا۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ ریاست دکن جو اسٹیٹ تھا، نظام اسٹیٹ، یہ چھوٹا موٹا اسٹیٹ نہیں تھا۔ نظام اسٹیٹ سلطنت عثمانیہ کے لیول کا تھا سب۔ ان کی بیٹی اس گھرانے کی بہو تھی۔ وہ کون سا اردن الغازی وسیری سری تھی نا بھائی، جو آخری خلیفہ عبد الحمید تھے، ان کی پوتری یا ان کی بیٹی نظام سرکار کی بہو تھی۔ یہ آپ کے یہ جو نام ہے نا، یہ در شمال، یہ کون ہے؟ یہ تو وہی اسی خاندان کی ہیں، خلافت عثمانیہ کے گھرانے کی۔ دنیا کا سب سے امیر گھرانہ حضور نظام کا گھرانہ۔ نیو یارک ٹائم میں آپ اٹھا کر پڑھ لیں، 1920 میں آج بھی نظام دکن سب سے رئیس اور امیر تھے، یعنی کہ سب سے بڑا سکہ آپ کو دکن کا، برٹش گورنمنٹ سے بڑا سکہ حیدرآباد دکن کا تھا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان بادشاہوں کی عالم اسلام میں ایک ڈھارس تھی۔ مدینہ شریف، مکہ شریف میں سب سے پہلے لائٹ کا جنریٹر لگانے والے نظام سرکار، چوتھے نظام یا پانچویں نظام تھے۔ مدینہ بلڈنگ جو حیدرآباد میں ہے وہ قائم اس لیے ہوئی تھی، وقت تھی، وہاں کی آمدنی مدینہ شریف میں نذرانہ پیش کیا جاتا تھا۔ وہاں کے حرم کے انتظامات اور وہاں کے غربا میں اور مستحقین میں وہاں سے رقم امداد تو نہیں کہوں گا، مدینے کو کون امداد کرنے والا ہے؟ امداد نہیں، نذرانہ جایا جاتا تھا وہاں۔ تو دکن کی جو اسٹیٹ تھی، وہ جو حکمران تھے عالم اسلام کے بہت چوٹی کے حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے استاذ اللہ نے شیخ الاسلام کو بنایا۔ میر محبوب علی بادشاہ بانی جامعہ کے شاگرد، غفران مکان، اعلیٰ حضرت حضور نظام، یہ اعلیٰ حضرت دکن میں آج سارے علماء کی تحریر پڑھیں، دکن کی سرزمین پر 7ویں نظام کو اعلیٰ حضرت حضور نظام کہا جاتا۔ علم کے میدان میں پورے ہند و پاک میں، علمی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ کو کہا جاتا ہے، جو بریلی کے شاہ ہیں، جن سے اہل سنت کی عقیدتیں وابستہ ہے۔ اب آئیے آگے، اب بانی جامع علیہ رحمہ کو بادشاہوں کی جو استاذی ملی، یہ توکل اور تقوی کا اجر اور ریوارڈ تھا، بہت بڑا ریوارڈ تھا اللہ کی بارگاہ سے۔ آپ محکمہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی سرکاری نوکری تھی، ایک سودی لین دین کا معاملہ آیا، بدقسمتی سے اسلامک اسٹیٹ میں سودی لین دین کا بھی مسئلہ تھا بھائی۔ آپ کے سامنے نوجوان تھے، 25 سال کی عمر تھی، تو آپ اب یہ کرنا پڑے گا، آپ نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ علم حاصل کیا تھا والد سے، فرنگی محل کے علماء سے، بہت پائے کا علم آپ کا تھا، اتنا علم حاصل کر کے اب یہ کرنا پڑے گا، آپ نے استعفیٰ دیا۔ اعلیٰ افسر مینیجر آ کے بولا معافی چاہتے ہیں، ہم آپ سے آئندہ سے کام نہیں کروائیں گے، ایک بار غلطی ہو گئی۔ آپ نے کہا آپ نہیں کروائیں گے، آپ کے بعد دوسرا باس آئے گا، پھر وہ رعایت کرے گا، کیا گارنٹی ہے؟ لہٰذا میرے کو ایسی نوکری کرنا ہی نہیں ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی۔ آپ نے اللہ توکل کرتے ہوئے نوکری چھوڑ دی، گھر میں دین کی تبلیغ میں، علم کی تبلیغ، ترویج و اشاعت میں رہے۔ کچھ سال کا اسٹرگل رہا، تنگی رہی، مگر کچھ سالوں کے بعد ادھر مدرسہ نظامیہ قائم ہوا، آپ نے حجاز کا سفر فرما کر واپس تشریف لائے، دربار شاہی سے آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آتا ہے کہ آپ کو بادشاہ کو پڑھانا ہے۔ پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ نہیں بھائی، بادشاہوں کی نوکری نہیں ہوتی میرے سے۔ تو بہت زیادہ علماء نے اصرار کیا کہ بادشاہ سدھرے گا تو ریاست سدھر جائے گی، آپ کا کارنامہ قوم پر احسان ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میں استخارہ کروں گا، استخارہ میں اجازت ملے تو پھر بادشاہ کو پڑھاؤں گا۔ استخارہ کیا، حکم ملا، تو آپ نے جا کر میر محبوب علی خان کو پڑھایا رحمت اللہ تعالی، وہ بھی بڑے نیک تھے۔ ان کے بیٹے حضور نظام نواب میر عثمان علی خان مرحوم کے بھی آپ استاد رہے تا عمر، ان کے بیٹے اعظم جاں بہادر، معظم جاں بہادر بھی بانی جامعہ ہی کے شاگرد رہے ہیں۔
مدرسہ نظامیہ کے قیام کے بعد آج بھی آپ دیکھتے ہیں عالم اسلام میں، عرب میں، عجم میں آپ کے مدرسے کے فارغین آج بھی دین کی خدمت میں آپ کو سرگرم عمل نظر آتے ہیں. بڑے بڑے علماء، ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں جنہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، اور دیوبند ہو، ندوہ ہو، بریلی ہو، سارے علماء ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو قدر کی نگاہ سے لیتے ہیں. کون ہے ڈاکٹر حمید اللہ؟ آپ سرچ کیجئے جا کر. 10,000 لوگوں نے فرانس میں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے. یہ فتح دروازہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے اور یہ جامع نظامیہ کے فارغ التحصیل. سیاست کے میدان میں عبد الواحد اویسی صاحب، جو صلاح الدین اویسی صاحب کے والد ماجد ہے، وہ جامع نظامیہ کے فارغ آپ کو نظر آتے ہیں. حکمرانوں میں بادشاہوں کو آپ نے دیکھا، صوفیہ میں آپ دیکھیں، اللہ اکبر، سیدی شیخ الاسلام بادشاہ حسینی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی، غالباً یحییٰ سرکار اور ان کی اولاد صوفیاء کرام بزرگان دین بھی حضور سیدی بانی جامعہ کے شاگرد آپ کو نظر آتے ہیں. رد باطل میں جب یہاں سے شمالی ہند سے گستاخیاں ہوئی تو جو تحریر آپ نے قلم اٹھایا اور ایک ایک گستاخ کا جواب دیا. سائنس کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے تھے، ماشاءاللہ سر سید صاحب جو ایجوکیشن کا ماشاءاللہ بڑا انہوں نے کارنامہ کیا، یونیورسٹی علی گڑھ قائم کی، مگر تھوڑا سا سائنس اور کیا کہتے ہیں کہ سائنسی علوم کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے فرشتوں کا انکار کر دیا، جناتوں کے انکار کر کے اس کی تعویل کرنے لگے. حضور شیخ الاسلام نے سائنٹیفک نقطہ نظر سے وہ بحث کی، وہ تحریر فرمائی کہ سید صاحب کے باطل نظریے کا رد فرمایا اور جنات اور فرشتوں کے وجود کو حق ثابت فرمایا. بڑے بڑے ٹاپ کے علماء، بڑے بڑے سائنسدانوں نے جہاں جہاں ٹھوکر کھائی، شیخ الاسلام کی تحریرات آپ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. تقلید کے معاملے میں جہاں 4 اماموں کی تقلید کو باطل کہا جانے لگا، وہاں پر آپ نے حقیقت الفقہ 2 جلدوں میں لکھی، جسے پڑھنے کے بعد کوئی شخص بھی تقلید کا انکار نہیں کر سکتا. ایسا آپ نے گرا قدر کارنامہ انجام دیا، اور سب سے زیادہ تو عاشقوں پر آپ نے احسان کیا. مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران آپ نے ایک بڑی نظم لکھی، پھر جی چاہا کہ اس نظم کی شرح کروں تو ایک حدیثوں سے، قرآنی آیات سے اس کی شروحات لکھی. اس کتاب کا نام انوار احمدی رکھا. وہ کتاب آج بھی اردو دنیا میں اپنے مثل کوئی کتاب نہیں رکھتی، بلکہ جب منہاج پبلیکیشن نے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ادارے نے میلاد النبی پر 1000 صفحے کی کتاب اس دور میں لکھی، اس کتاب کا مقدمہ پڑھ لیں کہ اس کتاب میں مضامین جو لیے گئے ہیں وہ حضرت انوار اللہ فاروقی کی کتاب سے لیے گئے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، پھر جب کبھی امت میں انتشار کا معاملہ آیا، ایک ایسا مسئلہ آیا تھا، مسجد میں اذان ممبر کے قریب دینے پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے مسجد میں اذان دینے کی ممانعت پر استدلال کیا، اور اذان جو ہے ممبر سے دور دی جاتی ہے بریلی علماء کے نزدیک. علماء بریلی، پاشا خرید تشریف لائیں، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ بریلی کے جو علماء ہیں وہ ممبر کے قریب اذان کے قائل نہیں ہیں. اور علمی دیانتداری اگر میں کہوں تو یہ ہے ان کی تحقیق کو بھی حق جاننا اور ان کی ریسرچ کی بھی قدر کرنا، یہ اسلامی طریقہ ہے. سنیں آپ، علماء میں فقہی اختلاف، امام اعظم کے پاس کچھ مقدار ہے کچھ دھونے کی، امام شافعی کے پاس کچھ ہے، تو یہ علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. تو یہ کہ اذان کا بھی جو مسئلہ رہا ایک علمی اختلاف رہا. حضور بانی جامعہ کے ایک شاگرد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کے خلاف میں ایک کتاب لکھی، القول الاظہر فیما یتعلق بالاذان عند المنبر. وہ کتاب آج بھی آپ لوگ پڑھیے. اس کتاب کے اسٹارٹنگ میں ایک طرف اعلیٰ حضرت کا خط ہے شیخ الاسلام کے نام، اور اس کا جواب شیخ الاسلام نے جو اعلیٰ حضرت کے نام لکھا. دیکھیں سینئر جونیئر کون ہے سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو، اور علماء کا آپس میں تواضع اور احترام کیا تھا وہ تصویر آپ کو اس میں نظر آتی ہے. بدقسمتی سے بعد کے کچھ علماء نے جب کبھی حیدرآباد آئے اور کہا کہ بھئی یہ جامع نظامیہ کا نظریہ صحیح نہیں ہے، یہاں کے علماء کا طریقہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، بعد میں بہت سے لوگوں نے انتشار کی کوشش کی، مگر الحمدللہ آج بھی انوار کا خلا اپنا کام کر رہا ہے. آج بھی یہ کارواں
علمی کارنامہ جاری، اور بڑے بڑے علماء آج بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. یہ پاکستان سے، یو کے سے جب بھی علماء حیدرآباد وزٹ کرتے ہیں، جامعہ نظامیہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں کے علماء سے ادب سے پیش آتے ہیں اور ان کی تحریرات اور ان کی تحقیق کو سراہتے ہیں. ان میں مولانا آج کے زمانے میں کیا ہے، مظفر حسین شاہ صاحب اور ثاقب شامی صاحب، یا یو ایس اے سے شیخ نینوی اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری، بڑے بڑے علماء جب حیدرآباد جاتے ہیں جامعہ نظامیہ میں سیدی شیخ الاسلام کے مزار کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان تبرکات کا دیدار بھی کرتے ہیں اور ان کی تحریر اور ان کی تحقیق کو سراہتے بھی ہیں. میں آپ کو سناؤں کہ بانی جامعہ کے دور میں بہت کارنامے ہوئے. میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، میں صرف یہ سناؤں، آپ نے آپ کے شاگرد مولانا معین الدین اجمیری کو ذمہ دار مقرر کر کے اجمیر شریف میں ایک مدرسہ قائم کروایا، دارالعلوم معینیہ اجمیریہ. آپ کے مولانا معین الدین اجمیری اس کے صدر مدرس رہے. ان کے بعد صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت، وہ صدر مدرس رہے. ان کے بعد دیگر علماء رہے. تو اس مدرسے سے کون فارغ ہوئے؟ جس کو بانی جامعہ نے قائم فرمایا شیخ الاسلام کے حکم پر، اور ہر مہینہ نظام اسٹیٹ سے وظیفہ اجمیر جاتا تھا. اس زمانے کے 1000 روپے بانی جامعہ نے سینکشن کروائے تھے اجمیر کے مدرسے کے لیے. تو اس سے کون پڑھ کر نکلے آپ کو بتاؤں؟ اس سے پڑھ کر فارغ ہونے والوں میں محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ کے قائم کیے ہوئے مدرسے اجمیر کے فارغ، جی فیصل آباد کے نہیں، محدث اعظم پاکستان اس مدرسے کے فارغ. مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے وہاں کے بانی ہیں، وہ دارالعلوم معینیہ اجمیریہ کے فارغ. مولانا غلام یزدانی اعظمی شیخ الحدیث منظر الاسلام بریلی، وہ بھی اس مدرسے کے فارغ ہیں. غلام شمس الدین قانون شریعت کے مصنف، یہ بریلی علماء کا نام لے رہا ہوں، یہ سارے اعلیٰ حضرت کے سلسلے کے مریدین ہیں. یہ سب کے سب فارغ ہیں دارالعلوم معینیہ اجمیریہ، جس کو قائم کیا شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی. آپ کے علمی کارنامے بہت ہے. غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے بڑا علمی کارنامہ جس نے انجام دیا وہ شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی ہے. آپ نے افادۃ الافہام 2 جلدوں پر جھوٹے نبوت کے منکر کے رد میں لکھی. اس کے جواب میں اس نے ازالۃ الاوہام لکھائی. پھر آپ نے جواب میں انوار الحق لکھی، جس کا جواب آج تک ان کے ماننے والے نہ دے سکے. اور بی بی سی ریڈیو پر یہ خبر نشر ہوئی تھی بعد کے 50 سال بعد، جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس جماعت کو کافر قرار دیا تو کہا کہ اس کا بیس تھا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بیس پر ہم اس جماعت کو کافر قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بڑے کارنامے حضرات، میں گنتا جاؤں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے اس کے لیے. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ سارے علماء ایک دوسرے کا ادب کرنے والے، اور یہ جو علمی شان اور یہ جو کام جتنے علماء سے دنیا بھر میں اللہ نے لیا، یاد رکھیے یہ صرف علمی قابلیت سے بڑے کارنامے نہیں ہوتے، دربار رسالت سے پہلے کرم ہوتا ہے. جس پر حضور کی چشمے کرم ہوئی ہے اس کے علم کو اخطائے عالم میں اللہ نے پہنچا دیا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. جو اپنی مورتی بڑی کرنے کے لیے میں فلاں بول کے نکلا، دنیا نے اسے بھلا دیا. فرعون کہاں دفن ہے کسی کو نہیں پتا. جس نے حق اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس توحید و رسالت کی شمع کو لے کر اور دربار رسالت سے اجازت لے کر جو عالم میں نکلا، دنیا آج بھی اس کے در سے فیض پاتی ہے. کوئی خواجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی فرید کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی شاہ غلام شاہ نیاز بے نیاز کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی بابا شرف الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی احمد باد پاک کے نام سے جانا جاتا ہے. شرط یہ ہے جس نے حق کو ظاہر کیا، حق نما بنا، اللہ دنیا میں اسے چمکایا. شیخ الاسلام بھی انہی ہستیوں میں سے ہیں. امام انوار اللہ فاروقی مدینہ چلے گئے تھے، اب ہمیشہ یہاں رہوں گا. حکم ہوا دربار رسالت سے کہ اے انوار دکن جاؤ، دین کا کام کرو، وہاں علم کی ترویج کرو. بظاہر تم ہم سے دور رہو گے، اشارہ تھا، مکان کے اعتبار سے دور رہو گے مگر ہمیشہ ہماری نگاہوں میں رہو گے. ایک مرتبہ تصوف کے درس میں
فتوحات مکیہ کا آپ درس دے رہے تھے. آپ کی محفل میں ایک مجذوب خاتون آتی تھی, آپ کے شاگردوں میں, آپ کے حلقہ درس میں بزرگوں نے بیان کیا جنات سے پوری گیلری بھر جاتی تھی. آپ کے درس میں جنات بھی بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ تصوف کی وہ کتاب جسے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے تعلیف فرمایا ہے, اس کا درس دے رہے تھے. ایک تصوف کے مسئلے پر اٹک گئے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. خدا کے عزت و جلال کی قسم ہے, چشمے کرم مصطفیٰ یوں مستعد رہی. آپ درس کے دوران اٹک گئے, آنکھیں بند کی. حاضرین مجلس کہتے ہیں آپ کی پیشانی سے نور چمکنے لگا. نجیبہ خاتون, مجذوب خاتون کہتی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں, آپ کے حجرہ درس سے لے کر حتیم کعبہ تک صاف ہمیں نظر آنے لگا. حتیم کعبہ کے اندر سرکار مدینہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ رکو, میرا بیٹا انوار اس وقت ضرورت مند ہے, مجھے اس پر نظر نگاہ کرنے دو. سرکار نے وہاں سے نگاہ فرمائی, یہاں سے مضمون حل ہو گیا. جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے یوں عالم میں قبولیت کے نظارے نہیں ہوتے. آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کروں. قطب دکن سیدی یحییٰ پاشا قبلہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی جو مزار کی باؤنڈری ہے درگاہ شریف کی, اس کو ریاض مدینہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ 100 سالہ عرس شریف میں وہاں پر علماء نے بیان کیا کہ حضرت سیدی یحییٰ پاشا قبلہ سرکار اپنے مریدین کے حلقے میں جلوہ فرما تھے. اچانک روح مقدسہ منکشف ہوتی ہے. آقا کونین بلکہ روح مقدسہ کیا بنفس نفیس جلوگر ہوتے ہیں. حضرت اٹھ کر آنکھ بند کے زار و قطار اشکبار ہو جاتے ہیں. کچھ دیر بعد جب بیٹھے مریدین نے سوال کیا سیدی کیا معاملہ تھا؟ کہا کائنات کے سرکار کی تشریف آوری ہوئی ہے. میرے سرکار نے فرمایا میرا بیٹا انوار انتقال کر گیا ہے, اس کے جنازے کے لیے آیا. امام انوار اللہ فاروقی کے انتقال کے دن کائنات کے سردار امام الانبیاء خود دکن میں جلوگر ہوئے. تو وہیں کہا جہاں میرے آقا کے قدم پڑتے ہیں وہ جنت کے باغ بن جاتے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہی وجہ ہے کہ اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. 29 جمادی الاولی ہر سال جامع نظامیہ میں آپ کا مزار مبارک ہے. عرس شریف بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. علماء, عرفاء, بڑے بڑے محققین آج بھی سیدی شیخ الاسلام سے قصب فیض کرتے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ان کے علم سے, ان کے روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہمیں سرفراز کرے, اور جس جذبے کے ساتھ وہ دین کے خدمت گزار رہے ان کے جذبوں کا عشر عشیر ہمیں بھی نصیب فرمائے. سب سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت وارث الدین فاروقی اویس پاشا صاحب کا, اور ڈائلس سے تشریف لائے ہوئے میرے عزیز ساتھی حافظ و قاری سید مدثر صاحب مولوی جامع نظامیہ کا, فواد پاشا صاحب, ہادی پاشا, یونس انکل اور دیگر جمیع حاضرین, امام صاحب, نعت خواں حضرات, یحییٰ قادری صاحب, آپ کے برادران طریق, عبد النجیب کاشف صاحب, مسکین صاحب, راشد صاحب, سید خیسر شاہ صاحب, سب کا ہم محفل کی شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہیں. والنٹرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, جواد صاحب کو, آپ کی پوری ٹیم کو, جتنے بھی سلمان صاحب, طالب بھائی سب موجود ہیں. اللہ سب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد